الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وهادينا ومرشدنا وملجانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں جہاں جہاں سے وہ شفیع آسیاں گزر گیا اور جہاں نظر نہیں پڑی وہی ہے رات آج تک وہی وہی سحر ہوئی جہاں جہاں سے گزر گیا آدمی کا جسم ہے کیا جس پہ شیدا ہے جہاں ایک مٹی کی عمارت ایک مٹی کا نشان اور خون سے گارا بنا اینٹ اس میں ہڈیاں چند سانسوں پر کھڑا ہے یہ خیالی آسماں موت کی پرزور آندھی جس دم آ کے ٹکرائے گی یہ عمارت ٹوٹ کر خاک میں مل جائے گی مکرم سامعین محترم حاضرین انتہائی قابل عزت احترام میرے بزرگوں بھائیوں نوجوانوں آج کا یہ مختصر سا انتہائی عظیم الشان پروگرام دو عنوانات سے معنون ہے چونکہ رجب المرجب کا یہ مہینہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے دو وجہ سے اپنے محبوب کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک کا سفر کروایا
اور بیت المقدس سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کا سفر، سدرۃ المنتہا کا سفر، پھر جنت اور دوزخ کا معاملہ، اور پھر اللہ نے کملی والے کو عرش پہ بلایا، اپنے سامنے بیٹھ کر گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے کملی والے سے کچھ لیا اور کچھ محبوب کو دیا۔ کتنی قیمتی شے ہوگی وہ جو اللہ نے اپنے محبوب سے عرش پہ بلا کے لی، اور کتنی قیمتی ہوگی وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عرش پہ بٹھا کے عطا فرمائی۔ چونکہ یہ سٹیج بہترین خطیب کا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے اس عظیم خطیب مولانا شیخ شمسی صاحب دامت برکات ملالی، اللہ علم میں عمر میں برکت نصیب فرمائے۔ اس وجہ سے یہاں گفتگو کرنا بھی ذرا مشکل ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ ہمارا بچہ ہے، چھوٹا بھائی ہے، بچہ ہے، الحمدللہ۔ باقی علم میں عمل میں اللہ جسے چاہے جب چاہے آگے بڑھا، علم والے بھی ہیں، تقوی والے بھی، اللہ برکت نصیب فرمائے۔ میں مختصر عرض کروں گا، ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے نبی عطا کیا ہے وہ نبی سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، اور یہ افضلیت میرے محبوب کی ذاتی ہے، یاد رکھنا۔ ایک عام آدمی اگر حج کر کے آئے، لوگ کہیں گے حاجی صاحب، کملی والے کے روزہ اقدس پہ حاضری ہو جائے، کہیں گے بڑا سعادت مند آدمی، قسمت والا آدمی۔ تو یہ سعادت مند قسمت والا اس عمل کے بعد بنا ہے۔ اللہ نے کملی والے کو جو کمالات دیے وہ ایسے دیے، میرے محبوب اگر معراج پہ نبیوں کی امامت نہ بھی کراتے، کملی والے پھر بھی سب سے اعلیٰ۔ اگر میرے محبوب عرش پہ نہ جاتے، کملی والے پھر بھی سب سے اعلیٰ تھے۔ کملی والے سب کے بعد دنیا میں آئے، اگر میرے محبوب سب سے پہلے آ جاتے پھر بھی سب سے زیادہ شان والے، کیونکہ اللہ نے محبوب کو بنایا ہی عظمتوں والا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ڈیوٹی بڑی عجیب۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبوت مل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جبل نور، غار حرا، پہاڑ کی چوٹی پر غار میں بلا کے عبادت کروائی۔ چند دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی عطا کیا، نبوت بھی عطا کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب فستا بما تؤمر۔ ارے بڑی خاموشی ہو گئی، کملی والے، یہ ساری برادری والے، مکی والے، شہر والے، تیرے خاندان والے، تیرے قلب قبیلے والے یہ بتوں کی پوجا کر کے جہنم کی طرف جا رہے ہیں، میرے محبوب کب تک چپ بیٹھے رہو گے؟ فستا بما تؤمر۔ اور میرے محبوب جس وجہ سے یہ نبوت دی گئی، جو آپ کی ذمہ داری لگائی گئی، کملی والے کھل کے اعلان کر دے۔ جو مقدر والا ہوگا مانے گا، جو بدقسمت ہوگا نہ مانے گا۔ جی قسمت والے نہیں ماننا ہے نا؟ کتنے قسمت والے تھے، بدقسمت لوگ تھے، نبی کو دیکھ کے بھی نہ مانے، اور کتنے مقدروں والے آپ حضرات بیٹھے، ہم نے کملی والے کو دیکھا بھی نہیں، مان لیا۔ یہ سمجھ ماننے کی کس نے دی ہے؟ بولو بولو، ہدایت کس کے ہاتھ میں؟ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے نکلے،
قسمت والوں نے آپ کے قول کو تسلیم کر لیا، آپ کی دعوت کو مان لیا، میرے محبوب کی نبوت کو تسلیم کر لیا، بدقسمت لوگوں نے انکار کر دیا۔ کملی والے اتنے پریشان رہے، ارے یہ ابتدائی زندگی 13 سالہ زندگی نبوت کی بڑی مشکل زندگی ہے، میرے محبوب باہر تشریف لے جاتے ہیں، آپ کا ایک چچا وہ آپ کو تسلی دینے والا، آپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ابو طالب ہے، اور گھر میں آپ تشریف لاتے ہیں، بڑے ظالم لوگوں نے یوں پتھروں کی بارش کی، میرے محبوب کی چہرہ نبوت کو زخمی کر دیا، آپ کے لہو سے آپ کے کپڑے تر ہو گئے، کملی والے گھر تشریف لے گئے، وہ کتنا عجیب منظر ہوگا نوجوانوں، آج تیرا بھائی کسی سے مار کھا کے گھر آئے، سب کا خون کھول جائے گا، ارے تیرے باپ کو اگر کوئی آدمی تھپڑ لگائے خدا کی قسم کتنا جوش آئے گا، وہ نبیوں کا نبی، پوری کائنات کا سردار نبی، جب لوگوں کے ظلم سہ کر گھر آتے ہوں گے، باپ کوئی نہیں، اماں تسلی دینے والی کوئی نہیں، کملی والے گھر تشریف لائے، آپ کی اہلیہ، آپ کی گھر والی سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھ لیا، میرے محبوب کا سارا جسم لہو لہان ہے، آپ کے کپڑے لہو سے لت پت ہے، آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہے، خدا کی قسم کتنی محبت والی وہ زوجہ تھی، اپنے سر کا دوپٹہ اتارا، 2 ٹکڑے کر دیے، چہرہ نبوت کو صاف کر دیا، چہرہ نبوت سے لہو کو صاف کر دیا، کملی والے کو تسلی دی اور عرض کر دیا، میرے محبوب اللہ نے قرآن سنانے کا حکم دیا، یہ برادری والے نہ سنے نہ صحیح، آپ کی نبوت کو نہ مانے نہ صحیح، کملی والے آپ بیٹھے، میں آپ کے سامنے بیٹھوں گی، آپ قرآن پڑھتے رہیں، میں قرآن سنتی رہوں گی۔ ختم نبوت، ختم نبوت، صحابی نبی، صحابی نبی، تسلی دی زوجہ نے، بیوی نے، جب اولاد نافرمان ہو جائے نا، خدا کی قسم ماں باپ ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں۔ نوجوانوں بہت ساری نعتیں آپ نے سنی، مولانا شمسی صاحب کا بیان آپ نے سنا، والدین کی عظمت پر میں ایک جملہ تمہیں دینا چاہوں گا، ایک سبق اور درس تمہیں دینا چاہوں گا۔ نوجوانوں معاشرہ بڑا خراب ہو چکا ہے، اپنے ماں باپ کا ادب احترام کر لو، اللہ کی قسم جنت بھی ماں باپ کی وجہ سے ہے، جہنم بھی ماں باپ کی وجہ سے ہے۔ مت گھمنڈ کرنا، میں 5 وقت کا نمازی ہوں، میں نے کئی حج کر رکھے ہیں، میں رمضان کی قدر کرتا ہوں، 24 گھنٹے میں پورا قرآن مکمل کرتا ہوں، یہ ساری عبادتیں ایک طرف ہو جائیں گی، اگر تیری ماں تیرا باپ تم سے ناراض ہو گیا تو رب ناراض ہو جائے گا، جنت نہیں ملے گی۔ میں تمہیں جھنجھوڑ رہا ہوں، میں نوجوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، اپنی جوانی پہ ناز نہ کرنا، آج تیرے جسم میں طاقت ہے، کل کو بھی بوڑھا ہو جائے، آج تو جھڑکیاں دے رہا، کل کوئی جھڑکیاں کھانی پڑے گی۔ بہت سارے لاچار ماں باپ میرے پاس آتے ہیں اولاد کے شکوے لے کر، اور یہ تمہیں پتا ہوگا، سب کے نخرے ہم جھیل لیتے ہیں، ماں باپ کے نخرے ہم سے جھیلتے ہی ہیں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تسلی دینے والی ایک وقت وہ بھی آیا، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو گئی، باہر آپ سے پیار کرنے والا، آپ سے صلہ رحمی کرنے والا، آپ کا تعاقب کرنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، آپ کا چچا وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گیا، میرے محبوب پیغمبر کی عجیب کیفیت ہو گئی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں، خدا کی قسم ہم نے دیکھا میرے محبوب کبھی بیت اللہ کے
کونے میں بیٹھ کے روتے نظر آتے تھے، کبھی گھر میں چلتے ہوئے روتے نظر آتے تھے، کبھی بازاروں میں چلتے ہوئے روتے نظر آتے تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، پریشانی کیا ہے؟ میرے محبوب نے ارشاد فرمایا، اور میرے صحابیوں، باہر جاتا تھا میرا چچا تسلی دیتا تھا، آج وہ بھی دنیا میں کوئی نہیں، میں گھر آتا تھا میری وفادار بیوی مجھے تسلی دیا کرتی تھی، آج وہ بھی دنیا میں کوئی نہیں، میرے بیٹے دنیا سے چلے گئے۔ کملی والے کی زبان نبوت سے جملہ نکل گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا، اور لوگوں یہ سال تو میرے لیے انتہائی غم کا سال بن گیا۔ مجھے بہت سنا، آپ نے سنا ہوگا بات، غم کا سال، بیٹے وہ بھی دنیا سے چلے گئے، بیوی وہ بھی دنیا سے چلی گئی، چچا تھا، ایک چچا تھا ہمدردی کرنے والا، باقی چچا ایمان سے پہلے وہ تو پتھر مارنے والے تھے نا۔ ابو لہب کے متعلق آپ نے سنا ہے، جب اللہ کے نبی کلمے کی دعوت دیتے یہ پتھروں سے جھولی بھر کے رکھتا تھا۔ اللہ کے نبی کہتے تھے، نبی لا کذب، میری برادری والوں، مجھے اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہے، میں قرآن لے کے آیا ہوں، کلمہ لے کے آیا ہوں، یہی کلمہ جنت کا ٹکٹ بنے گا، لے لو، میں تمہیں جنت دینے کے لیے آیا۔ یہ ظالم یوں جھولی سے پتھر پکڑتا نبی کی وجود پہ مارتا، نبی کی پیشانی پہ مارتا، کبھی نبی کی قبر پہ پتھر مارتا، اور پھر لوگوں سے کہتا تھا یہ نبی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا، یہ نبی جھوٹ بول رہا ہے، اس کی بات نہ ماننا۔ ایک چچا تھا ہمدرد، وہ بھی چلا گیا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ میرے محبوب اسی پریشانی کے عالم میں ام ہانی کے گھر میں تشریف لائے۔ ام ہانی کتنی عظمت والی، کتنی مقدر والی، آج تک منبروں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، ارے سٹیجوں پہ ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا۔ وہ ام ہانی جلدی سے میرے محبوب کے لیے چارپائی بچھا دی، بستر بچھا دیا، کملی والے سے کہہ دیا میرے محبوب پریشان ہونے کی ضرورت کوئی نہیں، یہ بستر موجود ہے، تشریف رکھے۔ آج تو اپنے کی خدمت کرے گا، وہ مائی کتنی برکتوں والی جو اللہ کے نبی کے لیے بستر بچھا رہی، اللہ کے نبی کے لیے چارپائی بچھا رہی، جس کے گھر میں میرے محبوب جا کے آرام فرمائے، ارے وہ گھر بھی عزت والا، وہ مائی بھی عظمت والی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، سوچ رہے تھے، اور جب آدمی سوچ میں ہوتا، کوئی پریشانی ہو تو بڑی بڑی سوچیں آتی، بڑی بڑی یادیں آتی۔ اللہ کے نبی یاد میں تھے، ایسے یاد میں، سوچ میں اونگ آنے لگی، آنکھ لگنے لگی۔ کملی والے زبان نبوت سے فرماتے انا بین النائم والیقظان، میں کچھ سویا ہوا تھا، کچھ بیدار۔ آدمی جب سوتا ہے نیند کا ابتدائی حصہ، اس وقت قریب کوئی بیٹھا ہو تو باتوں کی آواز آتی، اور جب فل نیند گہری سو جائے پھر چارپائی اٹھا کے باہر لے جاؤ تو بھائی۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بین النائم والیقظان، میرے صحابیوں، میری امت والوں، درمیانی حالت، کچھ سویا ہوا، کچھ جاگتا ہوا، آنے والا آیا، جبرائیل علیہ السلام آئے، میرے پیروں کی تلیوں کو اپنی نازک پروں سے یوں ملنا شروع کر دیا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے پوچھ لیا تو کون ہے؟ اس نے بتلا دیا انا جبرائیل۔ اور جبرائیل تو کیوں آیا؟ اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے آیا ہوں، میں قاصد بن کے آیا ہوں۔ میرے محبوب آپ پریشان ہیں، تسلی کے لیے آپ کے رب نے آپ کو آسمانوں پہ بلایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ وہ رب بڑا پاک ہے، وہ ذات بڑی پاک ہے جس نے اپنے محبوب کو بلایا، اپنے بندے کو بلایا، کملی والے کو بلایا۔ اسری بعبدہ،
جس نے راتوں رات سیر کرائی اپنے بندے کو، پتہ چل گیا نبوت میں سب سے بہترین صفت ہے وہ ابدیت کی ہے۔ ہمارے نبی بھی تھے یا نہیں؟ بولو، رسول بھی، بولو زور سے، مزمل بھی، مدثر بھی، یاسین بھی، طٰہٰ بھی، نبی کا کوئی نام نہیں لیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے اپنے بندے کو بلایا۔ یا اللہ کیوں بلایا؟ کیوں بلایا؟ آج دنیا میں کوئی آدمی پریشان ہو جائے، کہیں گے چلو جی سوزو واٹر پارک چلتے ہیں، چلو جی چڑیا گھر دکھا کے لائے۔ کیوں؟ تیری پریشانی ہلکی ہو جائے۔ واگا بارڈر دکھا کے لائے، کیوں؟ تسلی ہو جائے اور یہ غم تھوڑا ہلکا ہو جائے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پریشان، عام الحزن آ گیا، غم والا سال آ گیا، ادھر بچوں کی وفات کی پریشانی وہ بھی ذہن پہ سوار ہو گئی، سیدہ خدیجہ کا انتقال یہ بھی پریشانی بڑھتی چلی گئی، آپ کا چچا دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ بڑے پریشان ہیں، ادھر میرے محبوب اپنی نبوت کی دعوت دیتے ہیں، اپنی قوم کے سامنے کلمہ پیش کرتے ہیں، یہ لوگ کلمہ پڑھنے کے لیے تیار کوئی نہیں، کملی والے کو اللہ کا نبی ماننے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی کے ذہن پہ یہ بھی پریشانی ہے، محبوب پریشان ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا کملی والے اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے آسمانوں پہ بلایا، آج سیر کروائیں گے اللہ تعالیٰ، آپ کو سیر کرواؤں گا، میں بڑی بڑی چیزیں دکھاؤں گا۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، یہ معراج کا مقصد ہے، یہ سیر کا مقصد ہے۔ اللہ نے اس آیت میں خود فرمایا میں نے اس لیے اپنے محبوب کو سیر کرائی، اس لیے میں نے بلایا تاکہ اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاؤں۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا، محبوب اٹھے، بلکہ 10-15 منٹ کے اندر یہ بات ختم کروں گا۔ کملی والے اٹھے، جبرائیل علیہ السلام ہیں، خاموش کھڑے ہیں، محبوب تیار ہو گئے، یا اللہ سواری تو ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جا جبرائیل جنت سے سواری لے کے آ۔ کہاں سے؟ بولو یار، بولو، تھوڑی تقریر تم بھی کرو نا، سارے پسینے مولوی کو تو نہیں آنے چاہیے، تمہیں بھی آنے چاہیے، ہے جی؟ کہاں سے سواری آئی؟ بولو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی مشتاق کی اہلیت کو جنت نصیب فرمائے، زور سے آمین کو ہو جا۔ آج ان کے ایثار ثواب کے لیے بھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، یہ ان کے ایثار ثواب کے لیے بھی محفل سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے جو بھی دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرما۔ ایک ایک دعا بڑی طاقتور ہے، بڑی طاقتور۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیار ہو گئے، الہ العالمین سواری کہاں سے لے کے آؤں؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جبرائیل جا جنت سے سواری لے کے آ۔ کہاں سے؟ 2 سفر میرے نبی کی زندگی کے اعلیٰ ہیں، ایک سفر ہجرت کا، ایک سفر بولو یار معراج کا، ایک سفر ہجرت کا، ایک ہجرت میں کون ساتھی تھا؟ شاباش، کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ وہاں بھی سواری کی ضرورت پڑی تھی نا۔ ابو بکر کہاں سے سواری لایا تھا بتائیں ذرا؟ اے خطیب، بہترین خطیب کے تم مقتدی ہو، بتاؤ جلدی۔ اور جبرائیل علیہ السلام ادھر معراج کے سفر کے لیے سواری کی ضرورت پڑی، الہ العالمین سواری لانی ہے، اللہ نے فرمایا جا جبرائیل جنت سے لے کے آ۔ ہجرت کی رات اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو ساتھی بنایا، پہاڑ پہ چڑھنے کے لیے سواری کی ضرورت پڑی، سواری نہیں لے کے آیا، خود سواری بن گیا۔ زور سے کہو سبحان اللہ، خود سواری بن گیا۔ فرق ہے نا، ایک یہ ساتھی ہے، ایک یہ ساتھی ہے، یہ معراج کا ساتھی ہے، سواری کی ضرورت پڑے جنت کی سواری لے کے آئے۔ ارے ہجرت کی رات کملی والے کو سواری کی ضرورت پڑے،
ابو بکر پریشان نہیں ہوا، الہ العالمین سواری کہاں سے لے کے آؤں؟ نہیں، سامنے بیٹھ گئے، عرض کر دیا کملی والے، پیروں میں خون لہو بہنے لگ گئے، آپ تھک گئے، پاؤں میں ورم آ گئے، میرے محبوب سواری پہ سوار ہو جائیں۔ اور جبرائیل اور صدیق یہاں سواری کہاں ہے؟ فرمایا کملی والے جہاں سواری نہ ہو وہاں ابو بکر سواری بنے گا۔ جبرائیل ہمارے ابو بکر کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ نوریوں کا سردار ہے، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری کے قریب آئے، براق نامی سواری جنت سے آئی، میرے محبوب سوار ہونے کے لیے قریب آئے، سواری یوں مستی کرنے لگ گئی، خر مستیاں کرنے لگ گئی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کان میں کہہ دیا، او خوش قسمت سواری، تو بڑی مقدر والی ہے، تجھے کیا پتا آج امام الانبیاء تیرے اوپر سواری کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ خدا کی قسم وہی چپ ہو گئی، سکڑ گئی، کھڑی ہو گئی نبی کے ادب میں۔ اللہ کے محبوب بیٹھ گئے، پیچھے جبرائیل بیٹھ گئے۔ یہ مسجد حرام سے سفر تھا مسجد اقصی تک، پتہ کتنا لمبا سفر؟ 40 دن کا سفر۔ کتنا؟ بولو۔ عام آدمی گھوڑے پہ جاتا تھا نا تو 40 دن میں بیت المقدس پہنچتا تھا، کملی والے کو اللہ نے ایسی سواری دی، میرے محبوب فرماتے ہیں جہاں میری نظر جاتی تھی وہی اس سواری کا قدم جاتا تھا۔ اب بتاؤ تیری میری نظر میں اور نبی کی نظر میں فرق ہے یا نہیں؟ ساری دنیا کی نظریں میرے محبوب کی نظر کا مقابلہ، بولو یار، کملی والے کی نظر نبوت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ارے کملی والے کی نظر کتنی تیز ہوگی؟ میرے محبوب فرماتے ہیں جہاں میری نظر جاتی تھی سواری کا قدم جاتا تھا۔ سائنسدانوں نے لکھا ہے 86,000 کلومیٹر فی سیکنڈ رفتار، 86,000 کلومیٹر ایک سیکنڈ میں۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سواری پہ سوار، میرے محبوب نے چلتے ہوئے دیکھا بڑا بہترین باغ ہے، بڑی اچھی وادی ہے، بڑی بہترین بستی سے گزر ہو رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے سواری کو روک دیا اور عرض کر دیا کملی والے ذرا سواری سے نیچے آ جائیے، آپ نیچے تشریف لائے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا کملی والے ذرا 2 نفل ادا کر لیجئے۔ میرے محبوب نے 2 نفل ادا کیے۔ کملی والے نے پوچھ لیا اور جبرائیل ذرا یہ تو بتا، یہ بہترین بستی، یہ بہترین باغات، اچھے کھجور لگے ہوئے، یہ کھجوروں کے باغوں والی بستی یہ کون سی بستی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے مسکرا کے بتلا دیا کملی والے یہ یثرب ہے، جب آپ کا نبوت والا قدم لگے گا یہ مدینہ بن جائے گا۔ دیکھا ہے کسی نے؟ بڑے بڑے مشتاق اور کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ سب کو دکھائے، کہو آمین۔ یعنی یہ 2 ہی جگہ ہے دیکھنے کی، 2 جگہ دیکھنے کی، تیسری ہے اسے ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ناراض نہ ہونا، ایک تیسری جگہ بتاؤں گا جو بالکل انہی کی طرح ہے۔ ایک تو مکہ مکرمہ جہاں اللہ کا گھر ہے بیت اللہ شریف، یہ بھی دیکھنے کی جگہ، اور ایک مدینہ پاک ہے جہاں میرے محبوب کا ڈیرا، کملی والے کا روضہ پاک ہے وہ بھی دیکھنے کی جگہ، اور تیسری جگہ ماں باپ کا چہرہ، وہ ہم دیکھتے ہی نہیں نا، دیکھتے وہاں سے کچھ ہمیں ملتا ہی نہیں۔ ہم کہیں گے جی جھڑکی ملتی ہے، جھڑکی میرے عزیزوں جب یہ مر جائیں گے کون جھڑکے گا؟ کون سیدھا راستہ بتائے؟ پھر تو اپنی مرضی کریں گے، شیطان جدھر کہے گا ہم چلے جائیں۔ یہ سرپرست ہے جو غلط راستے سے روکتے۔
امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتلایا گیا یہ مدینہ پاک، میرے محبوب سواری پہ سوار ہو گئے، کملی والے تھوڑی آگے گئے، کملی والے کو پھر یہ سواری سے اتارا گیا، آپ نے 2 نفل ادا کیے، میرے محبوب نے پوچھا جبرائیل یہ کون سی جگہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا میرے محبوب یہ وہ جگہ ہے جسے طور سینا کہا جاتا ہے، یہ طور سینا ہے، موسیٰ کلیم اللہ کو نبوت یہی ملی تھی۔ ہائے ہائے، تھوڑی دور پھر گئے، سواری پہ بیٹھے، ایک جگہ اور آئی، فرمایا اترو نفل پڑھو، محبوب نے نفل پڑھے، پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ فرمایا یہ مدین ہے، مدین، شعیب علیہ السلام کی جگہ، شعیب علیہ السلام کی بستی، یہ شعیب علیہ السلام کی مسکن والی جگہ، اور دوسری چیز عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سواری چل دی، کملی والے نے راستے کے اندر دیکھا، نوجوانوں ذرا میری بات سنو، میرے محبوب کی نظر پڑ گئی، ایک بوڑھی اماں، بڑھیا عورت میرے محبوب کی طرف لپٹی، جلدی سے جھپٹنے لگی، تیزی سے قدم بڑھانے لگی، کملی والی کی سواری کو دیکھ کر مائی آگے کو ہو گئی، آواز دی اور محبوب ذرا رکیے، ارے کملی والے بوڑھوں سے پیار کرنے والے، بچوں سے شفقت کرنے والے، بڑوں کا احترام کرنے والے، اللہ کے نبی ادھر متوجہ ہوئے، جبرائیل علیہ السلام نے کہہ دیا کملی والے اس مائی کی بات نہیں سننی، نہیں دیکھنا ادھر، اس کی بات پہ توجہ نہیں کرنی۔ حضور پریشان ہو گئے، یا جبرائیل مائی ہے، بڑھیا ہے، بوڑھی عورت ہے، پتہ نہیں کیا ضرورت ہوگی، میری طرف آواز دی ہے، فرمایا نہیں سننی۔ آپ سیدھے ہو گئے، تھوڑی سواری آگے گئی تو ایک بابا جی ملے، یہ وہی بابا جی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کو جس نے روکا تھا، کب؟ بولو، اور جب اپنے بیٹے کی قربانی دینے کے لیے لے کے جا رہا تھا، بابا جی نے روکا تھا نا، لمبی داڑھی، سفید داڑھی، اچھا چودہ، ہاتھ میں تسبیح، بابا جی اللہ اللہ اللہ، من کا چلا رہا، من کے بھی من کا تھا، من کا۔ ابراہیم علیہ السلام کو یہ میری بات سن، آج وہی بابا جی میرے محبوب کو معراج کے سفر میں ملے، سفید داڑھی، اچھے کپڑے، صاف ستھرا لباس۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بابا جی نے متوجہ کیا، میرے محبوب متوجہ ہونے لگے، سواری کی طرف دیکھا، رکے گی، بابا جی کی میں بات سنوں گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کر دیا نہ میرے محبوب بابا جی کی بات نہیں سننی۔ نوجوانوں کہو گے لو جی آپ ہی تو کہتے ہو ماں باپ بوڑھے بوڑھی عورت کا احترام کرنا چاہیے، یہاں جبرائیل نبی کو کیا دے رہا ہے؟ اس کی طرف توجہ نہیں کرنی، چلے آپ۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سواری پہ سوار، میرے محبوب چلتے رہے، سواری چلتی رہی، آگے 3 آدمی ملے، کچھ لوگ اور بھی تھے، انہوں نے سلام کیا، جبرائیل علیہ السلام نے یوں اشارہ کیا کملی والے اس جماعت کا جواب بھی دے دو، ان کے سلام کا جواب بھی لوٹا دو۔ میرے محبوب کی سواری رک گئی، کملی والے نے پوچھ لیا اور جبرائیل معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ پہلے مائی ملی، تو نے کہا چلے، توجہ نہیں کرنی، بابا جی ملے، بوڑھے آدمی ملے، اس کی بات بھی تو نے نہیں سننے دی، یہ لوگ مل گئے، انہوں نے سلام کیا، آپ نے فوراً کہہ دیا میرے محبوب سلام کا جواب دے دو۔ کون تھے وہ؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا محبوب جو وہ مائی تھی نا، مائی وہ دنیا تھی۔ مائی کیا تھی؟ بولو، جس دنیا پہ ہم مرتے ہیں۔ اللہ کی قسم آپ تو قریب ہے نشتر میں، ابھی پچھلے مہینے میں بھائی نے بھائی کو قتل کیا مال کی وجہ سے، بھائی نے بھائی کو مار دیا،
اس دنیا کی وجہ سے، تھوڑے سے مکان کے جھگڑے میں سگے بھائی نے 2 بہنوں کو قتل کیا اسی مکان کی وجہ سے۔ روزمرہ آپ اللہ سنتے رہتے ہو، یہ دنیا ہے، یہ تو اللہ کے نبی نے توجہ نہیں کی، پھر بھی ہمارے اندر یہ دنیا اتنی گھومی ہوئی۔ اور اگر نبی ادھر متوجہ ہو جاتے تو خدا کی قسم یہ دنیا ہمارے اوپر غالب ہو جاتی، پھر ہمیں دین کا فکر ہی نہ رہتا۔ پوچھا وہ بوڑھا کون؟ وہ شیطان تھا۔ یہ شکل بدل کے آتا ہے، اچھا لبادہ پہن کے آتا ہے، بس اسے پھنساؤں پھنساؤں پھنساؤں۔ پتا ہے نا جب جنت سے اللہ نے نکالا نا تو اس نے کیا کہا تھا؟ یا اللہ مجھے مہلت دے دے، موت نہ دے، قیامت تک مجھے زندگی چاہیے۔ اللہ نے کیا کہا؟ یار کیا کرے گا تو؟ قیامت تک کی زندگی کا کرے گا کیا؟ تو آپ نے سنا کہ کیا کہا تھا اس نے؟ قال فبعزتک لأغوینہم اجمعین، اے اللہ تیری عزت کی قسم تیرے بندوں کو گمراہ کر کے چھوڑ۔ جا کے دکھائے جہنم جنت میں 1,24,000 نبیوں کی محنت ایک طرف، میری محنت ایک طرف۔ تیرے نبی محنت کر کے قوم کو جنت میں لے جائیں گے، میرے ایک اشارے سے یہ امتی جہنم میں جائے گا۔ آج ایسا ہو رہا ہے یا نہیں؟ بولو نہیں ہو رہا؟ وقت اجازت نہیں دے رہا، اور ویسے بھی میرے محترم بتا رہے کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ زیادہ طبیعت خراب ہے، اسپتال لے کے جانا ہے، پیغام آیا، فون آیا، اس لیے میں بس بات ختم کر رہا ہوں۔ ہم جہنم کی طرف جا رہے ہیں۔ وہ شیطان جو اس وقت بھی ہمارے نبی کو ملا اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا، علماء نے لکھا ہے اگر نبی متوجہ ہو جاتے تو شیطان کا غلبہ ہو جاتا۔ آج بھی وہ ہمارے قابو نہیں آ رہا، پھر تو انگلیوں پہ نچاتا، ہمیں انگلیوں پہ نچاتا۔ تم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے، وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا، تمہیں نظر بھی نہ آتا، تمہاری انگلی پکڑ کے باہر لے جاتا۔ شراب کے اڈے چلتے، نشے چلتے ہے جی، جوؤں کے اڈے چلتے، یہ مسجدیں بے آباد ہو جاتی ہیں۔ اللہ کی قسم مسجد کا احترام اللہ نے اس معراج کے سفر میں اپنے محبوب کو دیا ہے۔ یہ زندگی ہے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا وہ جماعت کون سی ہے جس نے سلام کیا تم نے جواب دینے کا اشارہ کیا؟ فرمایا محبوب ان میں 3 نبی تھے، باقی عام لوگ تھے۔ 3 نبی تھے، ایک موسیٰ کلیم اللہ، ایک عیسیٰ روح اللہ، اور ایک آپ کے ابا جی ابراہیم خلیل اللہ۔ انہوں نے سلام کیا، السلام علیکم یا اول، السلام علیکم یا آخر، السلام علیکم یا حاشر۔ یہ 3 لفظ تھے۔ تو میرے عزیز و نوجوانوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بلایا۔ یہ چونکہ وقت ویسے بھی فون آ گیا، اگر یہ ایک الگ عنوان ہے، موضوع ہے، پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ آپ حضرات سے ان علماء کے ذریعے، آپ حضرات کی محبت کے ذریعے ملتے ہی رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا آپ کی حاضری قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ اس محفل کو قبول فرمائے۔ اس کا اجر و ثواب ہمارے بھائی مشتاق صاحب، ان کی اہلیہ جو پچھلے سال قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اللہ جوار رحمت میں جگہ نصیب فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ ان بچوں نے، ان کے بیٹوں نے مل جل کے یا حضرات کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ کامل مغفرت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم انت ربنا وانت خلقتنا وانت هديتنا يا ارحم الراحمين۔ اللهم اهدنا الصراط المستقيم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرما۔ اے اللہ جو تیرے محبوب کی شان میں، تیری توحید میں جو بھی تذکرہ ہوا، جنہوں نے جو بھی کلام پیش کیا، اے اللہ تو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اپنے محبوب کی شان میں ان اشعار کو جو ہمارے سیکرٹری مولانا شیس محمد صاحب نے اور نعت خاں رحمت اللہ علیہ نے جو بھی اشعار پڑھے، اللہ انہیں قبول فرما۔ یا اللہ یہ مولانا کی مرکزی مسجد ہے، اس میں خیر و برکت نصیب فرما۔
یا اللہ خطیب کی اور سامعین کی زندگیوں میں برکت نصیب فرما، یا اللہ سارے اعمال کو قبول فرما۔ الہ العالمین اپنا فضل ہم سب پہ شامل حال فرما۔ آج کی محفل کا جو پورا پورا ثواب تیری طرف سے ہمیں ملنا ہے، اے اللہ ہم بھائی مشتاق صاحب کی اہلیہ کی روح کو ہدیۃ پیش کرتے قبول فرما لے۔ اے اللہ ان ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرما، یا اللہ ان کے گھر میں خصوصی رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی یہ ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوئے جن کے گھر سے جو بھی والدین ہوں، بہن بھائی ہوں، عزیز اقارب ہوں، دوست احباب، رشتہ دار ہوں، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس محفل کا ثواب سب کی روحوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ ہر گھر میں سکون نصیب فرما، اے اللہ ہر گھر میں سکون نصیب فرما۔ مولانا کے والد محترم جو ہمارے ابا جی تھے حافظ شمس الدین مولانا شعیب صاحب کے والد محترم، انہوں نے محنت کی، اللہ کی قسم ایسی محنت ہر باپ نہیں کر سکتا۔ اپنی اولاد میں محنت کی، کسی کو عالم بنا دیا، حافظ قاری بنا دیا، بڑے بڑے شیخ بن گئے، تھوڑی عمر میں شیخ بن گئے۔ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ان کی روح کو نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے والد محترم ان کی روح کو نصیب فرما، انہیں بھی قبر میں خوش و خرم فرما۔ جتنے ہمارے اساتذہ کرام دنیا سے چلے گئے، اے اللہ تو سب کی مغفرت فرما، سب کی بخشش کے فیصلے فرما، سب کی قبروں کو نور سے منور فرما۔ ہمارے بھائی ابو بکر کے لیے دعا کرے، اللہ تندرستی نصیب فرمائے، اللہ اسے صحت کامل نصیب فرمائے، شفاء عاجل نصیب فرمائے۔ الہ العالمین ڈاکٹروں کی دوائیں تو سنت ہے، سنت کے مطابق ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ بیچارے دوا دیتے ہیں، لیکن اس دوا میں وہ بھی شفا تجھی سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہر دوا میں شفا نصیب فرما، اور ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نصیب فرما، اپنا فضل سب شامل حال فرما۔ اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے حبیب کے طفیل سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ۔